اور نہیں بولے سبحان اللہ جس ویلے ٹی وی پہ چلتا ہوئے تو رب دے گھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی صدا بھی اس ویلے بھی پڑھے سبحان اللہ کائنات کی سب سے خوبصورت آواز اذان کی آواز ہے سبحان اللہ مشرق و مغرب میں گونجنے والی آواز کبھی نہ رکنے والی آواز یہ اذان کی آواز ہے سبحان اللہ ساڈیاں اذاناں تے ہی کئیاں نوں پیڑے سبحان اللہ او چشتی صاحب قبر تے اذان کدوں شروع ہو گئی میں کہا ساڑھے بزرگوں نے لکھے آئے بھی جس ویلے کوئی مشکل ویلہ ہوئے اس ویلے اذان جب پڑھو تے مشکل ٹل جاندی ہے تے قبر سوال جواب پہ ہوندے تے مشکل ویلہ ہے تے چلو اذان پڑھیے جے اذان صرف نماز واسطے تے نہیں چوری ہو جاوے تاں بھی اذان پڑھو جادو ہو جاوے تاں بھی اذان پڑھو راہ بھول جاؤ تاں بھی اذان پڑھو مشکل پہ جاوے تاں بھی اذان پڑھو نہیں ہم نہیں مانتے کرونا گھر بڑھیا تے سات پڑھیاں نے سبحان اللہ اتنے بریلوی کوئی نہیں سنی کوئی نہیں سارے دری کھلن کوٹھیں دی چھتاں دے چڑھ کے اللہ اکبر میں کیا گل سنو جسل سیرج وجی گئی تے موڑا پڑی گئی اسا پہلے بھی بزرگاں دی رات آئے تے قیامت تائی بزرگاں دی رات اچھا حدیث کے اندر آیا جب تم حجر اسود چوم رہے ہو توجہ چاہتا ہوں حجر اسود چوم رہے ہو تو حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے اپنا ہاتھ چوم لو علماء کرام تشریف فرمائیں بات ریکارڈ ہو رہی ہے مولوی آج کل جھبدے نبی پوندر میں گل توجہ نال تے پوری ذمہ داری نال پہ کرنا تو ہڈی توجہ ہوئے تے میرے نال دل دے کنا نال سنی عزیزان عزیت شام اینج ہاتھ کیتا حجر اسود لے اینج ہاتھ تے اینج لیا چوم میں کہا مولوی آپ دا ہاتھ سبحان اللہ سارے سید نہیں سارے سید نہیں سارے پیر نہیں سارے عالم نہیں سارے مفتی نہیں سارے شیخ الحدیث نہیں ان پڑھ بندہ بھی آپ دا ہاتھ چمی جاندہ ہے مسلک بلا تفریق مسلک بھی اپنا ہاتھ چوم رہا ہے میں کہ مولوی صاحب تیرے ہاتھ دی نسبت ہوئے حجر اسود اللہ تے تیرا ہاتھ سارا ہی چمنا جائز سبحان اللہ نہیں بولیا اجے تو نہیں بولیا میں کہ بیلیا تیرے ہاتھ کی نسبت اگر حجر اسود کی طرف ہو جائے تو پھر تیرے پاس دلیل بھی ہے اپنا ہاتھ چومتا بھی ہے لوگوں کو دکھاتا بھی ہے امت کو بتاتا بھی ہے منبر پہ حدیث پڑھ کے سناتا بھی ہے تو ہم بھی کسی کا ہاتھ چومتے ہیں تو کسی نسبت کی وجہ سے تجھے کعبے میں نسبت یاد آتی ہے ہمیں روح زمین پر محمد کی نسبت یاد آتی ہے بات سمجھ آ رہی ہے اچھا آگے سونا اتنے حدیث مکی نہیں میرے محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ فرمایا جیڑا حجر اسود نو لوے چوم توجہ ہے ساریاں دی سبحان اللہ جیڑے تھکے بیٹھے بولو سبحان اللہ چلو جیڑے پکے بیٹھے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ حجر اسود نو چومے قبلہ شاہ جی میرے محبوب نے فرمایا کان لہو شفیعا یوم القیامہ قیامت والے دن اے حجر اسود او دی شفاعت کرسی سبحان اللہ یہ حجر اسود اس کی اچھی بولو حجر اسود اس کی شفاعت کرے گا میں پھر سوچی پائے گیا میں کہا تھے کئی بندے بیٹھے جنہاں دی شکلوں تو واقفہ نہ تو واقف نہیں کہ یو بندے بیٹھے جنہاں دے نا تو بھی واقفہ شکل تو بھی واقفہ کہ یو نہ شکلہ جاننا نہ جاننا کہ کسے دی شفاعت کرامنی ہوئے تو پہلے انہوں سنجاننا ضروری ہے بھی ایس بندے چمیا ہاں ایس بندے چمیا ہاں اے ہزارہ دے مجمع ہی چوں کوئی ایک گدہ بندہ جان دو سی یا چند بندے ہو سن جنہاں حجر اسود نو چمے ہو سی انہاں ساریاں دی شفاعت نہیں صرف چمن والے دی شفاعت ہے میں کہا اتنے جڑے چمن والے نا حجر اسود سنجان کی میں لئی سی سبحان اللہ جنہوں سمجھ آ جاوے آج جڑے بسترے چاہ کے آپ دے بسترے لوکاں دی مسیتی واڑم دے آج انہاں دے چولا وڈے برادہ دی شلوار نکے برادی او جی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا میں آکھیا جنت دی چوآوے پتھر دی او بھی بخشوا سکتا ہے سبحان اللہ اچھا چلو میں ایک بات اور پوچھتا ہوں بالکل باندھے ہاتھوں اگر آپ کی توجہ ہو تو حجر اسود کو صرف محمدیوں نے تو نہیں چوما ان تو موسیٰ بھی چوما ہے تو موسیٰ ہی چومے ہیں ابراہیم بھی چومے ہیں تو ابراہیمیہ بھی چومے ہیں عیسیٰ بھی چومے ہیں عیسائیاں بھی چومے ہیں 70,000 نبی ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے اگر نبی 70,000 نے چوما ہے تو 70,000 نبیوں کی امتوں نے بھی چوما ہے تھوڑی ہو یا زیادہ جس قدر بھی امت ہے جو کعبے میں آئے اس نے کعبے کے طواف بھی کیا حجر اسود بھی چومے ہیں میں کہ اتنے بندے کیویں سنجانو ہیں سبحان اللہ اتنے لوگ کیسے پہچاننے لگ گئے حجر اسود
کہتا چشتی صاحب میں تینوں اگے 2-3 باری آکھیا یہ دنیا والا پتھر نہیں یہ جنت والا پتھر ہے سبحان اللہ یہ اردو آیا ہے میں کہا میں نے تو سمجھا جے حجر اسود جنت چو آوے تے جنتی پتھر چمن والے نوں نہیں بھلدا تے میرا محبوب کلمہ پڑھن والے نوں کیویں بھل سکدا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور ٹھہر بیلی اور ٹھہر اور بھائی اے جڑے ونگار دے ہاتھ چاہنے اللہ اکبر یا رسول اللہ ایسا نہیں چاہیے بشاک مڈو نہ چاہو اور نعرہ مڈا مار دا جے سور نال ہاتھ چاہنے دے چاہو نہیں تو منہ تھلے کر کے وہ میں نے بھی پتہ لگے بھی کیڑے خوش بیٹھے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ واسیہ کان لہو شفیعا یوم القیامہ میرے محبوب نے فرمایا حجر اسود قیامت والے دن شفاعت کرے گا اچھا قبلہ شاہ جی حدیث بخاری دی ہے کئی بندے ہوندے ہیں جنہاں بخاری دا ہوندا ہے میں پوچھنا چاہنا جناب یہ بخاری ہے جو پتھر شفاعت کر سکتا ہے تے محمد عربی کیوں نہیں کر سکتا ٹائم چونکہ مختصر ہے اذان ہو گئی نماز پڑھنی ہے میں آخری 10-15 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کتاب ہے مکارم الاخلاق اس کے اندر یہ روایت موجود ہے 2 بندے کعبے کا طواف کر رہے تھے طواف کرتے کرتے آپس میں جھگڑا ہو گیا ایک کہتا ہے سید بڑے سخی ہیں سبحان اللہ دوسرا کہتا ہے بنو امیہ بڑے سخی ہیں اب جو باقی طواف کرنے والے تھے انہوں نے ان کی گفتگو سنی ایک پھیرا آئے تھے مڑ بھی پہ لڑن تے دوسرا چکر آئے تھے پھر بھی لڑن پہ تے کوئی تیجا چکر آئے تھے پھر لڑن پہ انہاں طواف مکمل کر کے انہاں آ کے تہاڈا فیصلہ کر دینے ہیں تے سیدہ دے گھر بھی ہیں تے بنو امیہ دے گھر بھی ہیں تے تسی دوویں جا کے بوئے کھڑکا لو نہ پتہ لگ جاسی کون سخی دے سبحان اللہ سخی زیادہ کون ہے اچھا انہوں نے کہا بھائی گل انہاں سیانی کیتی ہے تے بڑی محبوب جی گل کیتی ہے انہاں اپنا بھیس وٹایا فقیرانہ لباس پایا تے جڑا بنو امیہ والا او ٹر گیا اونے جا کے پہلا بوئا کھڑکایا بنو امیہ دا تے 10,000 دینار انہوں دے سبحان اللہ 10,000 دینار وہ بڑا خوش ہویا بھی میں جیڑی گل کیتی ہے گل بڑی پکی ہے بھی سونے دے سکے ہوندن دینار تے 3.25 دینار رلن دے ایک تولہ بندا ہے تے ایک 3,000 تولہ سونے دا بندا ہے تے اتنا مینوں ڈھی گیا ایک بوئے تو تے میں تے سچا ہو گیا دوویں بوئے تے گیا تے انہاں وی 10,000 تے تریے بوئے تے گیا تے انہاں وی 10,000 ہن پیسے تے کوئی نہ جیب وچ پا کے ٹر پیا سونے دے سکیاں بندہ سدیا گٹو بھرایا ٹور دتا 10 بوئے پنیا تے 10 بوئے تو 10,000 دینار ٹھے سبحان اللہ حرم کعبہ چاہ گیا دے پیاکھے میرے نال مقابلہ نہ کر میں 1,00,000 دینار ایک تھوڑی گھڑی دے وچ 10 بوئے تو منگ کے لے آندا ہے تے جیڑا ہائی سیدہ دا نوکر ہو سکیا مینوں بوئے تے ونجن دا دے سبحان اللہ ہائے ہائے جیڑا نہیں بولے گا اونے سید دا لنگر کدے نہیں کھادا تے جنے نہیں کھادا او دا بولنا بندا ہی نہیں جے ڈڈ وچ غوث دی کھیر نہیں او مٹھو نہ بولے سبحان اللہ سید کے دروازے پہ جانے والا جو چلا تو سب سے پہلا دروازہ اس نے جا کے کھٹکھٹایا نبی پاک دے پتریر حضرت عباس دے پتر حضرت عبید اللہ ابن عباس دا جا کے بوبا کھڑکایا دیا کہ حضور میں سوالیاں اے نہیں دسیا بھی ساڈا مقابلہ لگو ہے میں سوالیاں تے سیدہ دے بوئے تے آیاں تے مہربانی فرماؤ حضرت عبید اللہ ابن عباس نے انہوں 1,00,000 دینار دیتا سبحان اللہ آئے 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 پہلے دروازے سے بات مکمل اب اگلا دروازہ جو ساتھ والا تھا دل پہ ہاتھ رکھنا اور ایمان کو تازہ کرنا وہ دروازہ حضرت امام حسن کا تھا سبحان اللہ آئے 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 وہ امام حسن کا تھا اچھا میں گل کردہ جانا تو کبریندہ تا کبری جاوے لاہور دا ایک مولوی ہے فضول چشتی ایمان کو دیکھو اس نے کیسے بلند کیا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ زمین کو دیکھو اس نے کیسے اس کی سطح ہموار کی ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور آسمانوں کو دیکھو اب پہاڑوں کو دیکھو کیسے اس نے پہاڑوں کو نصب کیا ہے اب میرا ایک سوال ہے آپ حضرات کی پوری توجہ چاہتا ہوں کہ اونٹ کے دیکھنے میں خدا کی خلقت و قدرت نظر آتی ہے زمین و آسمان کے بنانے میں خدا کی خلقت و قدرت نظر آتی ہے پہاڑوں کے نصب کرنے میں خدا کی خلقت و قدرت نظر آتی ہے ان مخلوقات کو رب ذوالجلال نے بیان کیا
لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی تو خود رب ذوالجلال فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے حضرت انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اگر اونٹ کی تخلیق کو دیکھ کر خدا کو یاد کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے ولی کو دیکھ کر بھی خدا کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اگر آسمان کی بناوٹ کو دیکھ کر خدا کو یاد کیا جا سکتا ہے تو وحدہ لا شریک کی قسم ولی کی صحبت کو دیکھ کر بھی خدا کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ مخلوق خدا کے اندر یہ بات یاد رکھنا، یہ اشارہ ہمیں رب ذوالجلال نے دیا ہے اور یہ حکم بھی رب ذوالجلال کا ہے۔ اگر پوری کائنات کے اندر خدا کی تخلیقات دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ سکتا ہے تو خدا کے مقرب و محبوب بندے دیکھ کر بھی خدا یاد آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ ویسے تو میرے نال ڈھیر جاننا ہے نو، لیکن مہربانی توجہ ہے آپ حضرات کی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے آواز کم کی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں اعمال سنت و جماعت اپنے آپ کو حنفی اور بریلوی کہنے والے، ہمارا تعلق توحید کے ساتھ بھی، رسالت کے ساتھ بھی، ختم نبوت کے ساتھ بھی، حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی، مصطفیٰ کی آل بیت کے ساتھ بھی، امت کے اولیاء کے ساتھ بھی، ہم غوث والے بھی، ہم علی والے بھی، ہم ولیوں والے بھی، ہم مصطفیٰ کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے۔ جب کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھائے گا، ہم سے پوچھے گا یہ دربار کہاں اور یہ مزار کہاں، یہ کہاں سے تم نے لیے ہیں؟ میں نے کہا اگر حدیث کی کتاب کو اور اللہ کے قرآن کو اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوتا تو وحدہ لا شریک کی قسم کبھی تم یہ بات نہ کرتے۔ قرآن و سنت اس بات کے عیاں ہیں اور اس بات کو آشکار کرتے ہیں کہ یہ جو مزارات ہیں جہاں اللہ کے ولی تشریف فرما ہے، رب ذوالجلال اتنا کرم فرماتا ہے کہ ان قبروں والوں کو ان کی قبروں کے اندر البسوہ من الجنہ وفرشوہ من الجنہ وفتحوا لہ من باب الجنہ، اور ان کی قبروں کے اندر جنتی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور ان کی قبروں میں جنتی بستر بھی آ جاتا ہے اور جنتی لباس بھی آ جاتا ہے، اور یہ جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یقیناً سادات کا احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے شاید آپ ہاتھ نہ اٹھا رہے ہوں یا آپ کی آواز اونچی نہ ہو رہی ہو۔ اگر آپ کو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے تو میں شاہ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آپ سے اجازت لے لیتا ہوں کہ شاہ جی قبلہ یہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں گے اور آپ انشاءاللہ خوش ہو کر ان پر نگاہ کرم فرمائیں گے اور یہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے۔ نہ واللہ بھی تو میں سکھا چھوڑے، نہ میں پنجابی تے لے آنا بھی ہنج کر کے سبحان اللہ آکھنا ہے۔ اچھا بسم اللہ کہ میں سبحان اللہ آکھنا ہے؟ میں کیا بیلیا لڑائی کوئی نہیں، صرف مننا نہ بن، مصطفیٰ دا غلام بن۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس حدیث نو بیان کر دینے، حدیث دی سند دے جرا ہوئے تماسی مدارہ۔ حضور علیہ السلام نے کولے کو شخص آیا عرض کردہ یا رسول اللہ میں کچھ منگنا چاہنا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا منگ کی منگنی۔ عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منگنا یہ چاہنا کہ میں مسافر آن راہ دے سفر واسطے میرے کو سواری کوئی نہیں تے مہربانی فرماؤ ایک ڈاچی میں نو ایو جی دیو جڑی راہ بوے نہیں۔ سبحان اللہ۔ پچھلے بندے جی ونگار والے بیٹھے تو مڑ بیٹھے رہے تے جے سادات دی زیارت کرنا ہے تو میں حدیث پہ پیش کرنا اور اپنے ایک جملے دا ذمہ دار توجہ چاہنا۔ میرے محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونو اٹھ نبا کے اگلی گل فرمائی، فرمایا تو تے اس مائی تو بھی بات دا نمبر لے آئے جیڑی مائی نے موسیٰ علیہ السلام کو لو جے منگے آئی تے جنت جو موسیٰ دا ساتھ منگیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے جب یہ بات کی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے پوری حدیث سنائی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توجہ چاہنا اور دل دے کرنا نل سنی۔ میرے محبوب فرمایا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر چبار جان لگے نے تے رفتہ بھول جانے منزل تے نہ پہنچ سکے یا رب العالمین رستہ کلیئر نظر نہیں آ رہا تے منزل تے جانا ہے۔
رب ذوالجلال نے فرمایا اس مصر دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر ہے، اس قبر یوسف دا تابوت ہے، او تابوت نال لے جا سیدھے تینوں رستہ مل سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے بندے ہاتھ نہ چاہیا میں شک پوسی بھی کانفرنس تو بھی لنگر کھا کے ہوندا ہے تے مڑ پیراں دے منہ تے بھی آ جاندا ہے۔ جیڑا ساڈا نویکلا ہے سانجا بھی شک نہ بولے، جیڑا ساڈا نویکلا ہے تے پیراں دے قدماں تے فیض لین والا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی یا رب العالمین، یا رب العالمین مجھے نجات کیسے ملے گی، میں کیسے باہر نکلوں گا، توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ نے رب فرمایا کہ تو تا یوسف نو نال لے کے نہ جا سے راہ نہیں لبنا۔ سبحان اللہ توجہ، اچھا رب ذوالجلال دی بارگاہ عرض کیتا یا رب العالمین پھر دس دیو کہ یوسف دی قبر کتھے۔ رب نے اے نہیں دسیا یوسف دی قبر کتھے، بلکہ رب تعالیٰ فرمایا، توجہ، رب تعالیٰ فرمایا ملک مصر دے اندر، بسم اللہ، ملک مصر دے اندر ایک عورت ہے جڑی یوسف دی خادمہ رہی ہے، اونوں تلاش کر، او تینوں دسے سی یوسف دی قبر کتھے وے۔ اچھا میں ہن تھوڑا پڑھیا تے چھوٹا مولوی تے میں نہایت عاجز اور مؤدب آدمی، میں سوال کرنا، رب تعالیٰ بندی دا بوا تا دسیا ہے، یوسف دی قبر کیوں نہیں دسی؟ سبحان اللہ یوسف دی خادمہ دا بوا دسیا، یوسف دا مزار نہیں دسیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کردے کردے اس بندی دے دروازے تے پہنچے، او مائی باہر نکلی، فرمایا میرا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، میں آیا اس واسطے کہ میں نے دس یوسف علیہ السلام دا مزار کتھے وے۔ توجہ چاہنا دل دے کناں نال سنی۔ اس نے کہا میں بالکل دسے نہیں ہاں، پر اس تو پہلے میری شرط ہے بھی میں ایویں نہیں دسنا، سبحان اللہ مفت میں نہیں بتاؤں گی، میں بالکل چاہتا ہوں آپ کی ساری توجہ ہو، میں بتاؤں گی یوسف کی قبر کہاں ہے، پر میں ایک شرط کے ساتھ بتاؤں گی۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے تیری؟ اور سا کیا میری شرط ہے بھی میں جنت بھی لینی ہے تے موسیٰ جڑی جاتے تو میں او جنت لینی ہے۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حدیث کو علم والولا کے اندر لکھا، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر نبی کچھ دے نہیں سکتا، نبی کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا، نبی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو پھر موسیٰ سے وہ جنت مانگ کیوں رہی ہے؟ میاں اگر شاگرد بھول جاوے استاد سیدھے راہ تے لاوے، اور مرید بھول جاوے پیر سیدھے راہ تے لاوے، پتر بھول جاوے پیو سیدھے راہ تے لاوے، جے مائی دا سوال غلط آ تے موسیٰ علیہ السلام فرما دیں دے میں کسی نو جنت نہیں دے سکتا، نہ میں جنت دینی ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا مائی جنت تینوں دتی پر نبیوں دا سنگ نہ مانگ۔ سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے ہمارا نبی تو سارے نبیوں کا امام ہے، سارے رسولوں کا امام ہے، سارے نبیوں کا پیر ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جنت دے سکتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ اب جب اس نے کہا توجہ، اس نے کہا جناب بات اصل میں یہ ہے کہ آپ جنت لے لیں اور جنت میں حضرت موسیٰ کا سنگ نہیں ملے گا، تو اس مائیہ کیا جنت تو میں نے یوسف دے قدمیں چلب جانی سی، جڑا رب نے تینوں میرے بوئے تے گھلے ہے، صرف جنت واسطے نہیں، جنت اعلیٰ درجے واسطے گھلے آئے۔ اب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بالکل توجہ سے، دو تین بار تکرار ہوا، رب ذوالجلال نے وہی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، فرمایا موسیٰ تیرا کی جانا ہے، تو کہہ دے جنت بھی دیتی، جنت نبیوں دا سنگ بھی دیتا۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، میں چھوٹا مولوی تھوڑا بڑا ہوا سادی بات کرنے کا قائل ہوں، مجھے آپ بتا دیں جے قبر تو کچھ لبدا ہی نہیں تے جیڑی صرف یوسف دی قبر دا پتہ دسے اونوں جنت بھی لبدی ہے، جنت نبیوں دا سنگ بھی لبدا ہے۔ جیڑا بندہ ہاتھ نہیں پیا چاہندو ایتھے آ کے تقریر کرے سبحان اللہ میں آنا، تھوڑا سی انصاف کر لے سا میں اتھے بے کے بھی انصاف کراں گا، لیکن اے جان تھلے نہ رکھ، اللہ دے ولی دے مزار تے آ کے اپنا دل نو صاف کر کے اللہ دے ولی دی شان سن اور قرآن و سنت دے حوالے نال سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مائی تینوں جنت بھی دیتی، جنت دا سنگ بھی دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر یوسف علیہ السلام دی قبر تے لے گئی، جناب موسیٰ نے یوسف دی قبر نو آپ نو کھول کے تابوت مبارک نکالیا اور ملک مصر چوں اپنے نال لے کے ٹرے، موسیٰ ٹردا جا رہا ہے، راہ کھلدا جا رہا ہے۔
فتوے سانو کہندے مشرک کسے دربار تے نہ جاؤ کسے مزار تے نہ جاؤ لیکن میں قرآن وچ پڑھیا ہے قرآن مجید دے وچ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اوے جدوں میرے گھر دا طواف کر لو میرے گھر دا عمرہ کر لو میرے گھر دا حج کر لو اوے پورے پاکستان نہیں مشرق تو لے کے مغرب تک پوری دنیا جرانا لیو جس ویلے میرے گھر دا طواف کر لو 2 رکعتاں مقام ابراہیم کول بھی پڑھنیاں میں سمجھا دے میں جٹ براواں نو شاید سمجھ نہ آوے کوئی 4 بندے میرے ورگے بھی بیٹھے ہوندے سمجھدار بندے تو پہلے سمجھ جاندے توجہ فرمایا مقام ابراہیم بابا ایک پتھر ہے جیڑا ابراہیم علیہ السلام دے دور وچ اتریا ہا جس ویلے ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر فرما رہے ہیں اے دے اوتے چڑھ کے ابراہیم کعبے نو تعمیر کردے ہن آپ اوپر جاویں نا تے پتھر اوپر چلا جاندا ہا آپ تھلے تشریف لے آویں نا تے پتھر تھلے ہو جاندا ہا جس ویلے کعبہ تعمیر ہو گیا آپ اترے تے دوویں قدماں دے نشان لگے اوتے اج بھی سعودی والے او دے اوتے شیشہ چڑھا کے اس پتھر نو سنبھال کے رکھے ہویا ہے جیڑا کعبے دا طواف کر لوے رب فرماندا ہے ساری نمازاں تے عبادتاں کرن تو بعد 2 رکعتاں ایتھے بھی پڑھنیاں سبحان اللہ نہیں بھی توجہ نال سن 2 رکعتاں ایتھے بھی پڑھنیاں میں کہ مولوی اسا تھوڑے پڑھے ہوئے 2.5-3 لاکھ روپیہ عمرے دا لوا کے تے 12-14 لاکھ روپیہ حج دا لوا کے جے سانو پتھراں دے کول پھراونا ہی آ تے پتھر تے پاکستان وچ بہوان میں نہ تو خشک مولوی ہے تینوں پتہ کوئی نہیں اے عام پتھر نہیں ہے جنتی پتھر ہے اتو ابراہیم دے قدم لگے ہوئے سبحان اللہ میں کہ حضرت جی سارا حرم خدا دا ہے تے پوری مسجد خدا دیے ساری مسجد نماز نہیں پڑھنی تو جیسے ساری جو پھر لینا ہے 2 رکعتاں اس پتھر دے نیڑے آ پڑھ دیاں اس پتھر کی خصوصیت کیا ہے وجہ نسبت کیا ہے نسبت و مقام کیا ہے اعلیٰ شرف کیا ہے کیا وجہ ہے کہ اس پتھر کے پاس نماز پڑھنی ہے یادیں نے تے ابراہیم دے قدم لگن میں کہا جتے ابراہیم دے قدم لگے ہو میں تے ساما کعبہ ہوئے تے کعبے اللہ منہ ہوئی تے ابراہیم دے نیڑے پتھر دے کھلو کے نماز پہ پڑھنا تیری نماز ان فرق نہیں پوندا پاکستان میں نماز پڑھنے لگے تم کہتے ہو محمد کا خیال نہ آئے اگر محمد کا خیال آ جائے گا نماز ٹوٹ جائے گی میں نے کہا محمد کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے اس پتھر کے قریب جب کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے جس پتھر پہ قدم ابراہیم کے لگے ہوئے ہیں تیرے دل میں ابراہیم کا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا اور پاکستان کی مسجد میں لاکھ نماز کا ثواب نہیں ملتا حرم کی مسجد میں لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے جہاں لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے وہاں پتھر پہ قدم ابراہیم کے لگے ہوئے ہو اور وہاں پر نماز پڑھنے سے ابراہیم کے خیال سے نماز نہیں ٹوٹتی تو اس بزرگ کی مسجد کے اندر بھی مصطفیٰ کے خیال سے نماز نہیں ٹوٹتی سبحان اللہ اچھا اتھے وابی کوئی نہیں اتھے دیوبندی کوئی نہیں اتھے شیعہ کوئی نہیں کوئی سنی ہے کوئی وابی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بھی ہے سارے اس پتھر دے نیڑے لگے کھلے میں کہا جتے ابراہیم دے قدم لگے وہ پتھر دل مبارک ہمیں بھی مبارک ہمیں بھی مبارک وہ پتھر ہمیں بھی مبارک وہ پتھر تمہیں مبارک میں کہ جائے جتے ابراہیم دے قدم لگن او مقام اتنا اللہ کہ اتھے رب دی نماز پڑھ دیں گے تے جتے محمد مصطفیٰ آپ تشریف فرما ہوگا میں ہوں پڑھانے والا بندہ تے میری کلاس سے 100 چھوڑ بھی بیٹھو گے نا تو میں آنکھ سجے پاسے نہیں کرن دیندہ ایدھے ادھر تو کوئی نہیں بیک سکتا میں چہرے سے جان لینا بھی کیڑا خوش بیٹھا ہے تے کینوں میریاں گلاں تلوارا بن کے پیاں لگ دیاں تے کیڑیا صرف چیک کرنا آیا بھی چشتیاں دا کیے میں کہا پتر ہن پٹھیاں سنبھال لا اے زخم گھلنے نہیں میں نے کہا جا ابراہیم کے قدم لگ جائے وہ جگہ کعبے میں بھی پڑی ہو تو برکت والی ہے سبحان اللہ تو پھر ہمیں سبق مل گیا نا جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگ جائیں اس کا احترام کعبے میں بھی جائز ہے سبحان اللہ جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگ جائیں اس کا احترام کعبے کے اندر بھی جائز ہے اور اگر اللہ کے ولی کے قدم پاکستان میں لگ جائیں سبحان اللہ چلو یہاں پہ نہ چلو آگے چلو ایک اور پتھر ہے جنہوں حجر اسود آدن کی آدن ایک باری بولو سارے بیلی بولو اللہ کرے تسی اس حجر اسود نو چمن والے بن جاؤ حجر اسود وہ پتھر ہے میرے محبوب نے فرمایا یہ پہلے حجر ابیض تھا چٹا پتھر
شاہ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا جڑے بندے بھی یہ چومے ہیں اس پتھر دا ایک کمال ہے، چومن والے دے گناہ چھک لیندا ہے۔ سبحان اللہ جیڑا ہن بھی نہ بولیا میرے دل نو تکلیف ہو سی، میں آکھیا ایک پتھر آوے جنوں چومیا گناہ مٹ جاویں۔ سبحان اللہ مولوی صاحب ایمان نال دس، پتھر نو چومیا گناہ مٹ جاویں۔ اور نہیں چشتی تو ہور پاسے پہ جاننا ہے، اے جنتی پتھر ہے، میں کہا جیڑا جنتی پتھر نو چومے او دے گناہ مٹ جاویں، جیڑا جنتی پتھر نو چومے او دے گناہ مٹ جاویں، تے جیڑا جنت دے مالک دے روزے نو چومے سبحان اللہ اجے بھی ہاتھ تھلن میں پورا ویدا پہ دو چار بندے اجے بھی گوڑیاں سر دیتی بیٹھن، میں کیا تیری بے انصافی اور نجدیا اتنے دو بندے کھلاری کھلا بھی راج کے چمن، روزے تے دو بندے کھلاری کھلا بھی نیڑے نہ آمن، اور جے دے صدقے کعبے نو شان ملے آئے، جے دے صدقے حجر اسود نو شان ملے آئے، جے دے صدقے مقام ابراہیم نو شان ملے